بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا نچوڑ ان کا فلسفہ خودی ہے۔ فلسفہ خودی آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، اس کے بہت سارے اشعار سنے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے۔ ان نیٹ شیل سادہ الفاظ میں فلسفہ خودی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے اس حساب سے کہ کائنات میں اس ذات کا مقصد کیا ہے، یعنی انسان کا جو نفس ہے، اس کی روح اور بدن کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں جو اصل چیز انسان کی نفس یا اس کی روح ہے، انسان اس کو پہچانے کہ اس کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کہاں کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو سادہ الفاظ میں خودی کا مطلب تو یہ ہوا انسان کے اوپر اپنی صلاحیتوں کا، اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا ادراک ہونا، اس کی پہچان ہونا۔ تاہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 74 مقامات پر تقریباً یہ ذکر کیا ہے اردو کے کلام میں لفظ خودی کا، جس کے اوپر میں نے تحقیق کی ہے۔ ان میں سے 3 سورسز کو میں نے منتخب کیا ہے کہ وہ ڈیفینیشن دیتے ہیں خودی کا۔ کوئی 26 سورسز ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں کہ خودی کی خصوصیات کیا ہے۔ اسی طرح کچھ سورسز ہیں، کچھ شعر ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ خودی کے جلوے کیا ہیں۔ کچھ ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ خودی کے بارے میں احکامات ہیں وہ، اور کچھ ہیں جو کہ واضح کرتے ہیں کہ لفظ خودی جو ہے، اس کو اگر آشکار نہ کیا جائے، فلسفہ خودی کو آشکار نہ کیا جائے، اپنی ذات سے پہچان نہ لی جائے، تو پھر اس حالت میں وہ قومیں اور وہ لوگ وہ کن کن سزاؤں کے سزاوار مستحق ٹھہرتے ہیں۔ سملرلی امپورٹنٹ ایک واقعہ ہے، مولانا سید نذیر احمد ایک گزرے ہیں جو کہ علامہ کے ٹائم پہ تھے اور ان کے معتقدین میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا ایک قرآن کانفرنس میں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ علامہ کا فلسفہ خودی نیتشے سے کاپی ہے یا کہاں سے اس کا ماخذ ہے، آپ بتائیے کہ کہاں سے اس کا سورس ہے۔ تو علامہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جو سورس ہے وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، میرے پاس آئیے گا۔ جب وہ گئے تو وہ بڑے خوش تھے کہ جی آج مجھ پہ ایک بہت بڑا راز کھلنے والا ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑا راز تھا۔ جب وہ گئے کاپی پنسل لے کر تو علامہ سے پوچھا، انہوں نے بتایا جی قرآن پاک لائیے۔ قرآن لایا گیا۔ انہوں نے کہا سورہ حشر آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہی فاسقین ہیں۔ تو یہ آیت جو تھی یہ اس تمام فلسفے کا سورس ہے۔ علامہ نے اس میں سے یہ اخذ کیا ہے کہ انسان کا اصل مقصود وہ اپنی ذات سے آگاہی حاصل کرنا ہے، تاکہ اللہ کی ذات سے اور کائنات میں اپنے مقام سے آگاہ ہو جائے۔ تو ساقی نامے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس راز پر سے خود سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ خودی کیا ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یہ سوال کہ خودی کیا چیز ہے، کیا ڈیفینیشن ہے خودی کی۔ ساقی نامہ وہ نظم ہے، ایک شاہکار ہے، جہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیک گراؤنڈ میں ایک سما باندھتے ہیں
پوری کائنات کی تخلیق میں انسان کا اس پس منظر میں، اس سیٹ اپ میں انسان کے رول کے اوپر وہ آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، اور ایک تقریباً کوئی 5 حصوں میں اگر ساقی نامے کو تقسیم کریں تو تقریباً چوتھے اور 5ویں حصے میں اس کو آ کے وہ کور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ مثال دی ہے تلوار سے کہ انسان اور اس کی سانسوں کا یہ سلسلہ، انسانیت، انسان کی لائف کیا ہے؟ اٹس لائک اے سورڈ، تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ اب اگر تلوار زنگ آلودہ ہو، پست ہو، کام کی نہ ہو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے، جو اس تلوار کو بینیفیشل بناتی ہے، جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ وہ چیز کیا ہے؟ نفس نہیں، بلکہ نفس کی دھار۔ نفس اگر تلوار ہے تو تلوار کی دھار خودی ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، یعنی خودی سے پوچھ رہے ہیں کہ خودی کیا ہے، اور جواب دے رہے ہیں زندگی کا اندرونی راز، the secret within، وہ خودی ہے۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، یعنی جب خودی جاگ جائے، انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی پوشیدہ کیپیبلٹیز اور پوٹینشل کو ایکسپلور کر لے، کائنات میں اپنے مقام سے آگاہ ہو جائے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیوں خدا تعالیٰ نے بنا کر اس کائنات کے سیٹ اپ میں ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کے حساب سے بھیجا ہے۔ جب اس راز کے اوپر سے وہ پردہ اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کائنات بیدار ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر کائنات کا سارا منظر بیدار ہو جاتا ہے۔ خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، خودی ایک جلوے میں مست ہے اور اس کو خلوت پسند ہے، تنہائی پسند ہے۔ سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، جیسے ایک خودی کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے ایک پورا سمندر ایک قطرے میں بند ہو گیا، جیسے پوری کائنات ایک نقطے پہ آ کر رک گئی ہو اور وہ نقطہ انسان کی ذات ہو۔ خودی کیا ہے؟ اس ذات کی اصل پہچان۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ نہ اسے روشنی چاہیے، نہ اندھیرے چاہیے، فرق پڑتا ہے، نہ اجالوں سے فرق پڑتا ہے۔ یہ ہر حال میں جب افشاں ہو جائے راز ذات خودی تو اس کو اندھیرے اجالے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ من و تو، مجھ میں تجھ میں، اسی میں سے پیدا ہوتی ہے اور من و تو سے پاک بھی ہے۔ اس کی رفت اتنی ہے کہ یہ چھوٹے من اور تو کے اندر سے پیدا ہو کر اس ذات کے جھنجھٹ سے، مجھ سے تجھ سے پاک بھی ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، ٹائم باؤنڈیج، ٹائم کی باؤنڈیج کے اوپر اس شعر میں بات کی گئی ہے۔ اٹ از لمٹ لیس، بالکل بے حد ہے۔ یہ ازل سے اس کا بیک گراؤنڈ چلا آ رہا ہے خودی کا، ابد سامنے، ایٹرنٹی کی طرف خودی لے جاتی ہے انسان کی ذات کو۔ نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی بانڈیجز سے آزاد ہے۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کے موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ کہ انسان جب خودی کی تعمیر میں تجسس کی ایک اور کشمکش میں رہتا ہے، اس میں راہیں بدلتا رہتا ہے، آنکھیں ادھر ادھر کے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ سبق اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے رہ گئے رواں۔ اور جب یہ ایکسپلور ہو جائے خودی تو بہت بڑا، اگر سنگے گراں ہے تو وہ اگر ایک مطلب سنگے گراں کا مطلب ہے کہ ایک بھاری پتھر، تو وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جب خود ہی ایکسپلور ہو جائے۔ پہاڑ اس کی ضربوں سے رہ گئے رواں، جب خود ہی ایکسپلور ہو جائے تو اس کے سامنے بڑے بڑے مسائل، یعنی پہاڑ سے تشبیہ دی ہے کہ بڑے بڑے مسائل اس کے سامنے وہ مطلب ریت کے ایک ذرے سے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔
اس اگلے بند میں پہلی 4 اشعار میں علامہ ایک سما باندھتے ہیں کہ خودی ایک ٹریولنگ فنومنا ہے جو کائنات میں ٹریول کر رہی تھی، پرسنالٹی ایک کشمکش تھی، تو وہ کیسے انسان کی صورت میں واضح ہوئی۔ تو وہ اس کو باندھتے ہیں کہ یہ سفر میں تھی، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے کہ ہیومن سول ایک پرپیچول سٹیٹ آف ٹریول میں ہے، ایک مستقل طور پر چلنے والی کنڈیشن میں ہے، ایک سفر میں ہے، اور اسی وجہ سے یہ قائم بھی ہے کہ سفر رک جائے، ہیومن سول کی ٹریولنگ رک جائے تو پھر کائنات شاید سینس نہ بنائے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ اب 2 چیزیں ہیں، چاند اور اس کی کرن۔ شرر مطلب چنگاری اور سنگ پتھر۔ اب پتھر کے اندر کہاں سے وہ جوہر نایاب آیا کہ پتھر پتھر سے ٹکرایا اور شرارے کو جنم ملا۔ چاند ایک اور باڈی ہے اور اس کی بیوٹی ہے، اس کا جوہر وہ اس کی کرنیں ہیں جو پہنچتی ہیں اور اس کی مدھم سی خوبصورت سی روشنی ہماری آنکھوں کو ایک فرحت بخش احساس دلاتی ہے۔ یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، یہ ہیومن میٹرکس یا انسانی قالب کے اندر داخل ہو کر رہتی ہے، لیکن انسانی قالب کے ساتھ ہی مر نہیں جاتی۔ خودی جوہر ہے، جس طرح چاند کا پتھر کا جوہر اس کی کرن اور اس کا شرر شعلہ تھا، اسی طرح خودی ایک میٹرکس میں، ایک چیز میں، کسی بھی آرگن میں، کسی بھی چیز میں کہ وہ ایسنس ہے اس چیز کی، اور وہ اس چیز کا رنگ نہیں دھارتی۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ یہ چھوٹے موٹے کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، ان چھوٹی موٹی کریکٹرسٹک سے آزاد ہے، اور ایک کشمکش میں ازل سے ہے، یہ کشمکش میں اسیر، یہ کشمکش میں بند تھی، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، یہ انسان کی مٹی میں آ کر اس نے ایک شکل پائی اور نمودار ہوئی اور ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، جس طرح بہت بڑا ایک آسمان ایک چھوٹی سی آنکھ کے اندر اس آسمان کا سارا منظر سمایا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح گو کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کے اندر خودی کا نشیمن ہے، ایک یونیورس، خودی جیسا بڑا فینومینا وہ انسان کے دل میں آباد ہے، یعنی جو خودی کا نشیمن یا خودی کا گھر ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس کو تشبیہ دی ہے انہوں نے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، جیسے دل میں یہ بہت بڑا کائنات خودی سما سکتا ہے، اسی طرح جیسے آنکھ میں ایک فلک کا بڑا جو منظر ہے وہ چھوٹی سی آنکھ کے اندر سما جاتا ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب۔ اچھا، اس بند میں علامہ خودی سے کے کچھ کریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں کہ خودی کی پروٹیکشن کے لیے یہ زہر ناب ہے، وہ خالص زہر ناب کا مطلب ہے خالص زہر، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہ نہ مطلب وہ رزق، وہ سورس آف فیڈنگ، وہ اس کے لیے زہر ہے، غلامی اور مجبوری یا حرام اور غلط طریقوں سے کمایا ہوا رزق اس کے لیے زہر ہے۔ اس کے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے؟ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند۔ ارجمند کے میننگز ہیں عزت کا باعث، وہی رزق خودی کے لیے عزت کا باعث ہے جس سے دنیا میں انسان گردن اٹھا کر جی سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علامہ ہمیشہ شہباز کو یا شاہین کو وہ ایک آئیڈیل پرندے کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ آزاد فطرت ہے اور تازہ خوراکیں کے اوپر وہ سروائیو کرنے والا ہے،
اور ایک اس کی اپنی ایک ایگو ہے، ایک پرائیڈ ہے، ایک آٹونومی ہے اس کی. تو اسی طرح وہ علامہ فرما رہے ہیں کہ وہی نہ ہے اس کے لیے عزت کا باعث ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. فروفال محمود سے درگزر. فروفال کا مطلب ہے شان و شوکت، یعنی محمود کی شان و شوکت سے پناہ مانگ. خودی کے اوپر نظر رکھ، اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر، اپنی ذات کے پرائیڈ کے اوپر، اس کے اوپر نظر رکھ. ایازی نہ کر. ایازی مطلب غلامی نہ کر. ٹیک اے پرائیڈ. وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. یعنی آپ وہی سجدہ کریں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کے بعد آپ زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی اور فینومینا، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ اپوائنٹمنٹ، نہ ڈیزگنیشن، نہ رکھ رکھاؤ کسی بھی قسم کا، نہ حسن پرستی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا بت، اس کا سجدہ نہ تجھے کرنا پڑے. ایسا سجدہ کر خدائے بزرگ و برتر کی طرف کہ اس سجدے کے بعد کسی اور سجدے کی ضرورت نہ پڑے. یا عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یا عالم کے ہے زیر فرمان موت. یہ دنیا، یہ رنگ اور آواز کا ہنگامہ، یہ دنیا، یہ زیر فرمان موت. اس کا آرڈرز نکل چکا ہے، اس کی انسٹرکشنز نکل چکی ہیں، اس کے احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے تحت یہ ہیومن سائیکل، یہ زمین، یہ نظام شمسی، یہ گیلیکسی، یہ ایک ٹائم تک سروائیو کرے گی. اس کی ڈیتھ کے آرڈرز نکل چکے ہیں. It is just a matter of time کہ کب وہ ٹریگر ہوتا ہے ارمگڈن، جب یہ پہاڑ اوندھے جائیں، جب دریا بہا دیے جائیں، جب قیامت کا منظر قائم کیا جائے. یہ عالم، یہ بت خانہ چشم و گوش جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش. یعنی یہ دنیا، یہ تو بت خانہ ہے، چشم و گوش سننے کا اور دیکھنے کا. ادھر تو جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، کھایا پیا ختم. خودی کی یہ ہے منزل اولین. اس عالم جس کی یہ بات کر رہے تھے، ہنگامہ رنگ و صوت، جس کے آرڈرز انسٹرکشنز جاری ہو چکے ہیں کہ یہ تباہ ہونا ہے. یہ عالم، اس نے اس منظر نے، اس کہکشاں نے، اس گیلیکسی نے، اٹ ہیز ٹو بی ڈسٹرائڈ. اس نے فنا ہو جانا، اس نے ختم ہونا ہے. تو یہ جو کھاپے کی دنیا ہے، کھانے پینے کی، سننے سنانے کی، رنگ اور بو کی، اس عالم کے تھے اور آرڈرز نکلے ہوئے کہ یہ ختم ہونا ہے. تو پھر خودی کی یہ ہے منزل اولی. یہ سیلف ایکسپلوریشن کی ایک پہلی منزل ہے. اس میں انسان کے بدن اور اس کے روح کا کمبینیشن پیدا کر کے ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے لیے ٹیسٹنگ انوائرمنٹ میں لایا گیا. یہاں پہ اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے اندر اس خودی کو ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ خودی کی یہ ہے منزل اولی. دس از دی فرسٹ اسٹیپ ان دی ایکسپلوریشن آف سیلف. مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، اے ٹریولر، اے انسان، یہ تیری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. اٹس جسٹ اے باؤنڈ. ایک باؤنڈ ہے، پہلی منزل ہے خودی کو آشکار کرنے کی. اس اگلے بند میں، اور یہ آخری بند ہے ساقی نامے کا، جس میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کائنات میں، دنیا میں انسان کی خودی کا ایک کوریلیشن بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. کہ یہ جہان، دنیا کا منظر، یہ تیرے لیے سجا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جہان سجا ہوا تھا اور تو اس میں پیدا کیے اس جہان کے لیے. نہیں، تیرے لیے یہ میدان، یہ پہاڑ، یہ منظر، یہ سارے تیرے لیے بنائے گئے، پھر تجھے لایا گیا. تیری آگ، تیرے اندر کی جو انرجی ہے، وہ اس دنیا کی مٹی سے نہیں بنی. بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گروم کر، اب بڑھتا جا، اپنی خودی کو ریز کر،
یہ جو ٹائم اینڈ سپیس کا طلسم زمان و مکان، مطلب زمانے کا ٹائم کی پابندی اور جگہ کی پابندی، مکان کی پابندی، اس کو توڑ، اس سے نکل، اس لیے کہ تو اس ٹائم اینڈ سپیس کی اس باؤنڈری سے جو تیری آنکھ کے سامنے ہیں، تو اس سے نہیں ہے، تیرا سورس آف کریشن اس کی باہر سے ہے، اس لیے تو نکل اس سے باہر۔ خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید۔ خودی اللہ، اور دنیا کو اس نے دنیا پہ اس کے بھیجا گیا کہ جہاں اس کا سید، کہ جا دنیا کا شکار کر کے آ، زمین اس کی سید، زمین اور آسمان کا شکار کر کے، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ ایکسپلور کر، جیسے آج سائنس کہتی ہے کہ گیلیکسی ایک انتہائی چھوٹا سا انویزیبل سا ڈاٹ ہے ان دا گریٹر پرسپیکٹو آف یونیورس۔ دنیا جو ہے وہ کائنات کے اندر، ہماری زمین، ہماری یہ نظام شمسی اور ہماری گیلیکسی، یہ ہی بہت چھوٹا ہے۔ تو وہ سائنس بھی کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس قسم کی کائنات کا منظر بچھا ہوا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ تو اس جہان کے علاوہ ابھی اور بھی کئی جہان ہیں جو نظر نہیں آ رہے، کہ موجودات کا اندرونی خالی نہیں ہے، یعنی یہ صرف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی دنیا نہیں، یعنی تیری خودی کا کمال ہی تجھ پر ان دیکھے ہوئے کئی عالم نمودار کرے گا۔ خودی جب ایکسپلور ہو جائے گی تو ٹائم اینڈ سپیس کی بانڈیج ختم ہو جائے گی، اور انسان کی سوچ اور فطرت اور اس کا فکر اور اس کی ایکسپلوریشن اور اس کا ویژن، وہ ایک ایسی نہج پہ پہنچ جائے گا کہ جو باقی دنیایں ہیں وہ ان کی بیوٹی دیکھ لے گا، جس کے لیے پابندی یہ ہے کہ انسان چونکہ وہ اپنی مشاہدے کی بنیاد پر چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، اس لیے وہ دنیا کے اس ٹائم میں عقبہ آخرت کے اس ٹائم اینڈ سپیس کو، اس کی ڈائمنشنز کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایکس اینڈ وائی ایکسز میں رہنے والا انسان، 2D ویو میں رہنے والا انسان، وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بانڈیج میں گرفتار انسان، وہ اگلی کائنات جو کہ وسعت میں ہے، ایک لمٹ لیس ہے، اس کی ڈائمنشنز اور ہیں، اس کو نہیں پرسیو کر سکتا۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ اس کائنات میں تمام جنوں فرشتے وہ انسان کی یلغار کا انتظار کر رہے ہیں، تیری شوخی فکر و کردار، تیری فکر، تیرے ویژن اور تیرے کریکٹر کا وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے مقصد گردش روزگار۔ اس دنیا کی ٹائم کے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، کہ تو اپنے آپ کو ایکسپلور کر لے، تو اپنے مقام کو سمجھ لے، تو اپنی پوٹینشل کو سمجھ لے کہ تو ہے کون، تو آیا کہاں سے، اور تیرا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے۔ جیسے علامہ فرماتے ہیں نا، ایک اور ان کا مصرع ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اور جیسے یہ ہم نے ذکر کیا پیچھے کہ اور جہان ابھی بے نمود ہونے ہیں، مطلب کافی سارے جہان اور ہیں، تو علامہ فرماتے تھے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ مطلب میں تجھے تیرا فیٹ کیا بتاؤں، تو کانکر کر سکتا ہے، تو فتح کر سکتا ہے یہ جو اچھے اور برے کی دنیا ہے جس میں تو رہ رہا ہے، تو اس کا بادشاہ ہے، تو اس کا خواجہ ہے، تو اس کا کانکرر ہے۔ حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ فرماتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اب ورڈز جو ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں،
یقینی طور پر یہ پوئٹری علامہ ایک ایسے فریم آف مائنڈ میں، ایک ایسے ویژن کے تحت کر رہے ہیں جس میں وہ ایک ایسی ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں جسے ورڈز میں ایکسپلین کرنا مناسب نہیں. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ریالٹی اور گفتار زنگ ہے، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کی خوبصورتی کو ختم کر رہا ہے. ورڈز جو ہے نا وہ اس ریالٹی کی بیوٹی کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے. فروزاں ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. وہ کہتے ہیں اندر ایک شمع جو ہے جس مقام سے یقینی طور پر ان کے اوپر یہ پوئٹری کا جسے کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کا نزول، ایک سورس آف ریولیشن کی شیپ میں پوئٹری جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو الفاظ نکل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سینے میں تو شمع نفس وہ روشن ہے، ایک سورس آف انفارمیشن موجود ہے، لیکن گفتار کی جو تاب ہے وہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ گفتار کا جو پیمانہ ہے وہ بس ہو چکا ہے اور وہ لبریز ہو چکا ہے، اور میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے جو بتانا تھا تمہیں وہ بتا دیا ہے کہ تم کائنات کا ایکچول کانکرر ہو. اپنی خودی کو تقویم کرو اور اسے ایکسپلور کرو، اپنے مقام کو پہچانو، یلغار کرو. ساری کائنات تمہاری یلغار کی منتظر ہے کہ تم کب اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو ایکسپلور کر کے ایمان کے اس درجے پر پہنچنے والے ہو جیسے منصور الحق ایک ڈیفرنٹ سٹیچر پہ تم کب پہنچو گے. میں نے تمہیں بتا دیا ہے. اب مزید ریالٹی میں دیکھ رہا ہوں، مطلب فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، میں دیکھ رہا ہوں وہ ویژن، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. جو کہنے کی وہ تاب ہے وہ کہتی ہے کہ بس سفیشنٹ. اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. اگر کہتے ہیں کہ میں ایک یکسر منہ، بال کے سرے کے مطابق بھی، برتر پرم اس سے بھی اوپر پر مار کے چلا گیا، فروغ تجلی بسوزت پرم، تو میرے پر قدرت کی تجلی سے جل کر خاک ہو جائیں گے. جو میں نے 4 مقامات سے خودی کی ڈیفینیشن کا انتخاب کیا، اس میں پہلا تو تھا ساقی نامے کا وہ پورشن جو کہ میں اوپر بیان کر چکا. اس کے بعد ہے ان کا ایک شعر ہے، ایک نظم ہے، اس کا نام ہے فرشتوں کا گیت. اس میں وہ فرماتے ہیں، مطلب میں وہ 4 صرف جو ڈیفائننگ لائنز ہیں اباؤٹ خودی وہ بیان کر رہا ہوں. تو دوسرا جو اسپیکٹ ہے، پہلا ساقی نامہ، دوسرا فرشتوں کا گیت. اس میں فرماتے ہیں کہ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی یہ نیام ابھی. مطلب زندگی کا ایسنس، زندگی کا جوہر جو ہے وہ عشق ہے، اور عشق کا جوہر وہ خودی ہے. عشق کا ایسنس، اس کی پیک وہ خودی ہے. مطلب لائف میں تو آپ اگر عشق حقیقی کا فینومینا نہیں ہے تو پھر زندگی اپنے ایک ایسنس سے ہٹ گئی. اگر آپ صرف آئے، کھایا پیا، جیے، بچے پیدا کیے، بینک بیلنس بنایا، ایک اسٹیٹر حاصل کیا، بوڑھے ہوئے مر گئے، آپ نے عشق حقیقی نہیں چکھا، اپنے رب کا عشق اس میں نہیں انڈلج ہوئے، تو پھر زندگی کا ایسنس آپ نے کھو دیا. اور اگر یہ آپ کو ایسنس مل بھی گیا، عشق کر بھی لیا، اس کی پیک ہے سیلف ایکسپلوریشن آف سیلف. جاننا اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مقام کو، قدرت کے اس نظام میں اپنا مقام جاننا کہ میں اس کا بندہ ہوں، بندگی کا مقام، وہ عشق کی بھی پیک یا معراج ہے. آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی یہ نیام ابھی. یہ ایک تیز سوڈ کی طرح ہے خودی، لیکن ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے. ہیومن ریس اس ذات کو سمجھنے کے لیے ابھی تک اپنا پردہ چاک کر کے سامنے نہیں لا پائی. ان 2 ڈیفینیشنز کے بعد
تیسری ڈیفینیشن جو خودی کی ملتی ہے وہ ہے لاما کی نظم میں، جس کا نام ہے مقصود، آبجیکٹیو۔ اس میں وہ دو فلاسفرز کا ویو پوائنٹ بتاتے ہیں۔ ایک فلاسفر ہے اسپینوزا، جو کہ 17 سینچری میں ہالینڈ کا ایک فلاسفر گزرا ہے، اور دوسرا ہے افلاطون، پلیٹو، جو کہ مطلب ایک بیفور کامن ایرا ایک فلاسفر گزرا ہے، ایوری بڈی نوز ہم، افلاطون۔ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے کہ ایک وائز آدمی کو کہاں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ تو اسپینوزا صاحب کا ویو پوائنٹ تھا کہ وائز مین کو فوکس کرنا چاہیے لائف کے اوپر، اور افلاطون کا نظریہ تھا کہ وائز مین وہ ہے جو کہ فوکس کرے موت کے اوپر، ڈیتھ کے اوپر۔ اور اقبال پھر اینڈ پہ اپنا فلاسفی دیتے ہیں کہ میرا ویو پوائنٹ کیا ہے۔ تو وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، یہ اسپینوزا کا ویو پوائنٹ ہے۔ حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود۔ ان شارٹ، اسپینوزا کے تحت ایک عقل مند آدمی جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے اس کو لائف کے اوپر، کہ لائف کیا ہے اور اسے جیے، اسی کو انجوائے کرے، سیلیبریٹ کرے، اس کی روشنی کو، اپنے وجود کو، اس کے سرور کو، اس کو سیلیبریٹ کرے۔ افلاطون صاحب کا ویو پوائنٹ تھا کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کی نمود۔ وہ کہتے تھے کہ آدمی کو ڈیتھ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، عقل مند کو۔ لائف تو ایک بہت ہی چھوٹے سے انسٹنس کا نام ہے۔ وہ کہتے تھے حیات کیا ہے؟ حیات ہے شب تاریک میں شرر کی نمود، جیسے ایک اندھیری رات میں ایک شرر، ایک چنگاری جو ہے وہ پیدا ہو اور ختم ہو جائے۔ تو لائف اتنی ہی چھوٹی سی چیز ہے، انسان کو، عقل مند انسان کو افلاطون صاحب کے مطابق موت کے اوپر، ڈیتھ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اس چھوٹے سے فینومینے لائف کے اوپر۔ اور پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کہ اسپینوزا صاحب کہتے تھے کہ لائف پہ نظر رکھیں، ڈیتھ شت کے اوپر نہیں، لائف کو جئیں۔ اور افلاطون صاحب جیسے بتایا کہ وہ کہتے ہیں موت کو سامنے رکھیں، لائف ٹیمپورل ہے، بڑی چھوٹی سی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، زندگی اور موت یہ اٹینشن کے لائق نہیں ہے۔ زندگی اور موت یہ اقبال کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، ایک اپنا ویژن، ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، ان کی طرف توجہ مت دو کہ زندگی آئی موت آئی، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود، کہ ایسنس، سیلف ایکسپلوریشن، اپنی ذات کی آگاہی، دیٹ از دی آبجیکٹیو آف ویژن۔ اس کے اوپر فوکس کریں کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے عالم ارواح میں، کیا کیا وعدے کیے تھے، اور کہاں جانا ہے۔ یہ زندگی بھی چھوٹا سا فیز ہے، اس کے اوپر بھی فوکس نہ کریں۔ اس سے پہلے سے آپ کی سٹوری سٹارٹڈ ہے خودی، جو وہ جیسے میں نے اقبال کی نظم ساقی نامے کی روشنی میں بتایا نا کہ ٹریولنگ ہے، سفر ہے۔ تو اسی طرح اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ حیات و موت نہیں اٹینشن کے لائق، بلکہ خودی، دی ایکسپلوریشن آف سیلف، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر آبجیکٹیو رکھیں، اس کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور آپ نے جانا کہاں ہے۔ اس دوران لائف جس کو آپ جی رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اپنا ٹیلیسکوپ فوکس نہ رکھیں، اور ڈیتھ جو آ رہی ہے صرف اس کے بعد اس کے اوپر بھی فوکس نہ رکھیں۔ آپ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، اس لائن کو ذرا سوچیں نا جو اقبال فرما چکے ہیں، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔
یعنی ان ٹائم بانڈیجز سے آزاد ہے سیلف. خودی، ذات کی پہچان، اس کی صلاحیتوں کی آگاہی، اس کے مقام کی اویئرنیس، یہ ٹائم سے ہٹ کے ہے، ٹائم اینڈ سپیس کی باؤنڈریز سے آزاد ہے، لائف اینڈ ڈیتھ کی باؤنڈریز سے آزاد ہے. یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے لائف، ایک ڈیفرنٹ شیپ میں تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، جب آئی باڈی کے میٹرکس میں روح اترا، نفس کا سلسلہ شروع ہوا، موت کی منزل آئی، اس کو کراس کیا، دوبارہ باڈی اور روح کا ڈسکنیکٹ ہوا، آگے ایک اور منظر بنے گا لحد میں، عالم ارواح میں، اور پھر یوم قیامت میں، اور پھر وہ ایک جہان لافانی میں جہاں پہ زندگی ہوگی، موت کا نام نہ ہوگا. تو دیٹ از دی ایسنس. اقبال کی نظر میں اس کے اوپر نظر رکھنا چاہیے.